بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المسألۃ الثانیہ ما اذا اشتبہ الواجب فی الشریعۃ بغیرہ من جہت اجمال النص۔ موضوع بحث ہمارا شبہ وجوبیہ دوران بین المتباینین تھا۔ مسئلہ اولا تھا کہ شبہ کیوں ہوا، وہ تھا لأجل فقدان النص۔ مسئلہ ثانیہ ہے کہ نص موجود ہے، نص کے حوالے سے مشکل نہیں ہے، لیکن اس نص میں اجمال ہے، مراد اور مفہوم میں متکلم مراد سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کی مراد کیا ہے، یہاں پر کیا کیا جائے۔ چونکہ اس بات مثال حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس والصلاۃ اب امر ہم تک پہنچ گیا، اس میں کوئی مشکل نہیں، خطاب ہم تک آ گیا، ہم نے سن بھی لیا۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل اس میں ہے اجمال کہ اس صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا ہے۔ شیخ اعظم نے مختصر سی بحث فرمائی کہ جو نظریہ ہمارا فقدان نص میں تھا وہی نظریہ ہمارا یہاں اجمال نص میں ہے۔ وہاں پر ہمارا نظریہ تھا کہ مخالفت قطعیہ حرام ہے، موافقت قطعیہ احتیاط واجب ہے۔ یہاں پر بھی ہمارا وہی نظریہ ہے، موافقت قطعیہ واجب ہے، مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ کیوں؟ چونکہ مقتضی موجود ہے، مانع مفقود ہے، ساری وہی بحث۔ وہاں پر بھی صاحب قوانین نے ہماری مخالفت کی تھی، انہوں نے کہا جی مخالفت قطعیہ تو اس لیے حرام ہے چونکہ اجماع ہے کہ سارے اطراف کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، احتمالیہ بھی کافی ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل وہاں پر یہ تھی، اس لیے کہ تکلیف بالمجمل تکلیف مالا یطاق کو مستلزم ہے، اور جہاں تکلیف مالا یطاق لازماتی ہو جو کہ باطل ہے، ملزوم بھی باطل ہے۔ شیخ اعظم نے وہاں پر بھی وہی فرمایا، یہاں پر بھی وہی فرماتے ہیں۔ تکلیف مالا یطاق اگر لازماتی تو بات آپ کی ٹھیک تھی، ہم بھی کہتے کہ جناب یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایک شخص علم تفصیلی کو حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے؟ یا ایک شخص احتیاط کرنے پر قادر ہے، مثلا اطراف شبہ 2 ہیں یا 3 ہیں، اور بغیر کسی مشکل کے وہ ان کو انجام دے سکتا ہے، آپ اس کو تکلیف مالا یطاق کیسے کہتے ہیں؟ جو بندہ، توجہ رکھنی میری جان، جو بندہ علم تفصیلی کے حصول پر قادر ہو یا جو احتیاط کے ذریعے ان محتملات کو بجا لا سکتا ہو، یہ کوئی تکلیف بالمالا یطاق، بس جب تکلیف مالا یطاق نہیں ہے پھر اس کی تکلیف کبھی بھی نہیں ہے۔ کوب تو لازم آتا تو کوب کبھی تو تب ہوتی کہ تکلیف مالا یطاق ہوتا، تکلیف مالا یطاق تو ہے نہیں، لہذا کوئی قباحت۔ اگر مولا مکلفین پر ایک تکلیف واجب فرمائے کہ یہ کرنا ہے اور اس میں ہو اجمال، اور اجمال ایسا کہ ہم اس کے تفصیل حاصل پر کرنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ تکلیف بالکل کبھی ہی، یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یا ہم اس کے جو اطراف شبہ ہیں، محتملات ہیں، ان کو بجا لانے پر بڑے سکون سے قادر ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ خلاصہ 3 صفحے ہیں، صرف ترجمہ ہے، تھوڑی سی آپ نے توجہ یہی رکھنی ہے کہ شیخ اعظم کا موقع وہی ہے جو اجمال نص میں تھا، یہاں پر بھی وہی محقق قمی ہی وہ ہمارے مخالف ہیں اور کوئی نہیں۔
البتہ فقدان نس میں محقق خونساری صاحب مشارق الشموس وہ بھی محقق کمی کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. انہوں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے. یہاں پر بھی شاید ان کا نظریہ انہی کے ساتھ ہو، لیکن درمیان میں کچھ عبارات نقل کر رہے ہیں کہ محقق خونساری کی کچھ عبارات سے یہ لگتا ہے کہ اس مسئلہ میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے تفصیل بیان کے نظر نہیں ہے، چونکہ کافی لمبی عبارت ہے، مطلب اتنا نہیں ہے. آپ نے صرف ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اجمال کیسے ہوگا، بس توجہ یہ رکھنی ہے. استاد اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ جو ہمارا محل بحث ہے کہ شبہ وجوبیہ دوران بین المتباینین لأجل اجمال نص، یہ اجمال کیا ہوتا ہے، اجمال نص سے مراد کیا ہے. یہ کتاب میں نہیں ہے، میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو. استاد اعتمادی یوں فرماتے ہیں کہ اس اجمال سے مراد یہ ہے ان یفرض اجمال الخطاب للحاضر. ایک اجمال یہ ہوتا ہے کہ متکلم نے مخاطب جو اس کے سامنے کھڑا ہے اس کے لیے بھی ایسی گفتگو کی، ایسی کلام فرمائی کہ خود اس کے لیے بھی اس کلام میں اجمال ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، مثال، عرفی مثال، ائتنی بعین، عین کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، میرے پاس عین لاؤ. خود مخاطب کے لیے بھی اجمال ہے کہ اس نے مجھ سے سونا منگوایا ہے، اس نے مجھ سے چاندی منگوائی ہے. یہاں اجمال ایسا ہے کہ خود مخاطب کے لیے بھی اجمال ہے. ایک اجمال یہ ہوتا ہے. ایک اجمال یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ان یفرض اجمالہ للغائب، کہ اجمال مخاطب کے لیے نہیں جو سامنے کھڑا ہے، اجمال ہے اس کے لیے جو شاباش غائب ہے. اور ہم قائل ہو جائیں کہ جو خطابات ہیں جیسے وہ حاضر کے لیے ہیں، مخاطب کے لیے ہیں، اسی طرح وہ غائب کے لیے بھی ہیں. یہ ایک بحث آقا جان آپ نے کہیں پڑھی ہوگی بحث الفاظ میں کہ یہ جتنے خطابات ہیں قرآن مجید میں، ٹھیک ہے جی، آیا یہ فقط انہی مشافہین کے لیے ہیں جو سامنے موجود تھے، یا ان کے لیے بھی ہیں کہ جو غائبین ہیں، جو بعد میں نسلیں آنی ہیں؟ پھر اس پر ایک لمبی بحث ہے علم اصول کے بحث الفاظ میں کہ دو نظریے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اقیمو جیسے اس کے لیے ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہے محفل پیغمبر میں، اس کے لیے بھی ہے کہ جو آج اس دنیا میں آ رہا ہے اور قیامت تک آتا رہے گا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، جو اس قسم کے خطابات ہیں وہ فقط انہی کے لیے ہیں کہ جو مشافہین تھے، جو اس موقع پر موجود تھے، غائبین کے لیے نہیں ہیں. یہ ایک بحث ہے علیحدہ سے، اس کی طرف اشارہ ہے. بہرحال ایک دفعہ اجمال کیا ہوتا ہے آقا جان کہ وہ غائب کے لیے اجمال ہو، اور ہم کہیں کہ جناب غائب بھی مخاطبین کے ساتھ شامل ہے. جیسے خطاب مخاطب کے لیے ہوتا ہے جو حاضر ہے، اسی طرح غائب کے لیے. ایک دفعہ اجمال ہوتا ہے یوں کہ نہیں، اجمال ہے فقط غائب کے لیے، جیسے ہم لوگ ہیں، مخاطب کے لیے اجمال نہیں تھا، غائب کی نسبت اجمال ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غائب مخاطبین کے ساتھ اس خطاب میں شریک بھی نہیں ہے. تین قسم کا اجمال، یہ جو وضاحت میں کر رہا ہوں استاد گرامی آیت اللہ اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، آپ ان کی شرح دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، باقی انہیں اگر لکھا ہے تو انہی سے لیا ہے. اب جو بحث ہماری ہے میری جان وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اجمال نص سے مراد آپ کی کون سی اجمال نص ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں ہماری مراد اجمال نص سے یہ ہے کہ جہاں خود مخاطب کے لیے اجمال ہو،
آیا اس پر موافقت قطعیہ واجب ہے یا نہیں؟ یا غائب کے لیے اجمال ہو اور ہم قائل ہو جائیں کہ غائب بھی حاضر کے ساتھ اس کتاب میں شریک ہے، تو آیا غائبین کے لیے ہے یا نہیں؟ جو تیسری قسم تھی کہ غائب کے لیے اجمال ہو اور غائب مخاطب کے ساتھ خطاب میں شریک نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں یہ پھر فقدان نص میں داخل ہو جاتی ہے۔ اجمال نص میں ہماری مراد یہ والی اجمال نص ہے۔ درمیان میں ڈھیر سارا کیل و کال ہے، لیکن میں نے آپ کو خلاصہ گزارش کر دیا کہ آپ یہی کہیں گے کہ شیخ اعظم کا نظریہ یہاں پر وہی ہے جو مسئلہ فقدان نص میں تھا۔ یہ مخالفت قطعیہ کی حرمت کے قائل ہیں، موافقت قطعیہ یعنی احتیاط کے وجوب کے قائل ہیں۔ جو دلیلیں انہوں نے وہاں پر دی تھیں بعین ہی وہی دلیلیں، اس لیے یہاں پر کوئی دلیل انہوں نے ریپیٹ نہیں کی کہ ہماری وہی دلیل ہے جو ہماری وہاں تھی۔ سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ مقتضی موجود ہے، مانے اس لیے کہ ہمیں تکلیف کا علم ہے، ہمارا عقل کہتا ہے کہ بھئی تم مشغول و ذمہ ہو، اب اس سے برات حاصل کرو، تو وہ تب ہو سکتی ہے جب ہم احتیاط کریں گے، وَإِلَّا فَلَا۔ باقی کوئی بات درمیان میں ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ المسألۃ الثانیہ ما اذا اشتبہ الواجب فی الشریعۃ بغیرہ، یعنی شبہ وجوبیہ دوران بین المتباینین کہ یہ واجب ہے یا کوئی اور، واجب اور حرام نہ، غیر واجب۔ اچھا جی، اشتباہ ہوا کیوں؟ وجہ شبہ کیا ہے؟ من جہت اجمال نص بأن يتعلق التکلیف الوجوبی، کہ ایک تکلیف وجوبی آئی ہے، ہمیں علم ہے کہ ایک چیز ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن بأمر مجمل، وہ جس چیز سے متعلق بھی وہ امر مجمل ہے۔ یہ سمجھنے آ رہی کیسے؟ عرفی مثال، ائتنی بعین، مولا اب کہتا ہے کہ ائتنی بعین، عین لاؤ۔ اب عین چاندی پر بھی بولا جاتا ہے، عین سونے پر بولا جاتا ہے، تو اب یہ تو عبد پر واجب ہو گیا کہ مولا کا امر آ گیا عین لانا ہے، لیکن اس عین میں اجمال ہے کہ اس سے مراد سونا ہے یا چاندی۔ ٹھیک، شرعی مثال قرآن مجید کی آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہاں اجمال کیا ہے؟ بناء علی تردد الصلاۃ الوسطیٰ بین صلاۃ الجمعۃ کما فی بعض روایات وغیرہ۔ اب یہاں اجمال کیا ہے؟ بعض روایات نے کہا اس سے مراد صلاۃ الجمعہ ہے، بعض نے کہا صلاۃ ظہر ہے، بعض نے کہا صلاۃ عصر ہے۔ اس بات کا تو ہمیں علم حاصل ہو گیا کہ ہمارے اوپر نماز واجب ہے ایک، لیکن وہ وسطیٰ میں اجمال ہے کہ اس میں کون سی والی کی خصوصیت ہے؟ اجمال اس میں ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں ان الخلاف ہونا بعینہ الخلاف فی المسألۃ الاولی، جو نظریات، وہاں پر بھی دو نظریے تھے، مخالفت قطعیہ کی حرمت پر تو اتفاق تھا، موافقت قطعیہ کے ہم لوگ قائل تھے، باقی قائل نہیں تھے، محقق قمی اور خونساری جو لوگ وہاں مخالف تھے احتیاط کے، یہاں پر بھی وہی ہیں۔ والمختار فیہا هو المختار ہناک، ہمارا جو نظریہ وہاں تھا وہی نظریہ یہاں ہے۔ ہم لأجل فقدان النص میں بھی موافقت قطعیہ کے وجوب کے قائل تھے، لجہت اجمال نص میں بھی ہم موافقت قطعیہ کے وجوب کے قائل ہیں، جس کو آپ احتیاط کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پر بھی ہم نے کہا تھا مقتضی موجود ہے، معنی مفقود ہے، یہاں پر بھی مقتضی موجود ہے، چونکہ ہمیں علم ہے کہ تکلیف آ چکی ہے۔ لأن الخطاب ہنا تفصیلا متوجہ بل ہونا اولا، بلکہ یہاں پر بہتریکن اولا ہم احتیاط کے وجوب کے قائل ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہاں تو فقدان نص تھا نا، یہاں فقدان تو نہیں ہے، یہاں نص تو ہمارے سامنے موجود ہے شابہ، اس لیے کہ خطاب تفصیلی ہمارے پاس موجود ہے، صرف مطالب کے خطاب میں اجمال ہے، خطاب میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں تو صرف خطاب ہی ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ بہتریکن اولا یہاں احتیاط کے وجوب کے قائل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں
فتعمل، آپ کو پتہ ہے شیخ اعظم کا انداز کیا ہوتا ہے کہ فتعمل میں ہمیشہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں، جو پرانے پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے میرے جمل ترجمے کا، جی فتعمل کہ شاید اولویت نہ ہو، مساوات ہو۔ کیوں کہ جب اس لیے کہ اگر خطاب مردد ہو بین المفہومین کہ یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے، تو در حقیقت وہ خطاب ہی مردد ہوتا ہے۔ دیکھو نا جی، ہمیں صلاۃ وسطیٰ میں تردد ہے نا، کہ مثلا جمعہ ہے یا ظہر ہے یا عصر ہے، جیسے روایت ہے، در حقیقت یہ خطاب میں تردد ہے کہ آیا اللہ نے ہمیں یہ فرمایا کہ ظہر پڑھو، یا اس نے ہمیں یہ فرمایا کہ عصر پڑھو، یا اس نے ہمیں تردد اس میں ہے۔ لہٰذا اولویت والی بات کوئی نہیں ہے، مساوات اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ خوب، خروج الجاہل لا دلیل علیہ، توجہ میری جان، یہاں سے اب شروع کر رہے ہیں۔ وہاں پر بھی محقق قمی نے یہی فرمایا تھا کہ تکلیف بالمجمل کبھی ہے، ٹھیک ہے جی، جو جاہل بھی تکلیف ہے اس کو مکلف قرار نہیں دے سکتے۔ ہم نے کہا تھا خروج الجاہل لا دلیل علیہ کہ جاہل اس خطاب سے خارج ہو، یہ خطاب فقط اسی کے لیے ہو جو علم تفصیلی رکھتا ہو، اور جو جاہل ہے اس کے لیے فرماتے نہ، ایسا کچھ نہیں۔ یعنی در حقیقت محقق قمی کے نظریے پر وہ اٹیک کر رہے ہیں کہ نہیں آپ یہ نہ کہیں کہ جو علم تفصیل رکھتا جو جاہل ہے وہ اس خطاب سے خارج ہے، فرماتے ہیں نہ۔ کیوں؟ اس لیے توجہ میری جان، اس جاہل کو تو خارج کیا جا سکتا ہے جو علم تفصیلی کے حصول پر قدرت ہی نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہو گیا؟ اس جاہل کو تو خارج کیا جا سکتا ہے جو احتیاط کرنے پر قدرت ہی نہ رکھتا ہو۔ کیوں؟ چونکہ جب آپ غیر مقدور پر اس کا مکلف کریں گے تو وہ تکلیف ما لا یطاق ہے اور وہ کبھی ہے، اللہ ایسا نہیں فرماتا۔ لیکن لعدم قبح تکلیف الجاہل بالمراد من المامور بہ، اگر ایک شخص امر مولا کے مامور بے سے جاہل ہے، جیسے ہم نے کہا کہ صلاۃ الوسطیٰ سے وہ جاہل ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو تکلیف دینا یعنی اس کو مکلف بنانا کوئی کبھی نہیں ہے۔ کب کبھی نہیں ہے؟ اذا کان قادرا علی استعلامہ من دلیل منفصل، کہ اگر یہ جاہل قدرت رکھتا ہے کہ کسی اور دلیل کے ذریعے اس مامور بہ مجہول کا علم حاصل کر سکتا ہو، پھر کون سی قباحت ہے؟ ٹھیک ہے جی، مولا نے حکم دیا کہ فلاں چیز انجام دو، اس چیز میں ہو گیا اس کو شبہ، اب فرماتے ہیں اگر وہ کسی اور سے پوچھ کر کسی اور دلیل سے اس شبہ کو زائل کر سکتا ہے، علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے، اس میں کون سی قباحت ہے؟ کون کہتا ہے کہ مولا نے تکلیف، یہ کون سی تکلیف مالا یطاق ہے؟ اس سے کوئی نہیں۔ پس فمجرد الجہل، فقط مامور بے سے جاہل ہونا، مطلع کے دل سے جاہل ہونا، لا یقبح توجیہ الخطاب، یہ توجیہ خطاب کو کبھی نہیں بناتا۔ کب؟ جب اس کے پاس آپشن موجود ہے، وہ بڑے آرام سے کسی اور دلیل سے علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ خوب، ودعوا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ جناب جاہل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جاہل ہوتا ہے جو اصلاً علم ہی حاصل نہیں کر سکتا، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو احتیاط پر قادر نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں جو نہ علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے نہ احتیاط پر قادر ہے، چلو وہ تو مکلف نہیں ہے، اس کی نسبت تکلیف نہیں ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکتا ہے
ایسا جاہل تکلیف سے خارج نہیں ہے، اس کو تکلیف دینے میں کوئی قباحت فرماتے ہیں وَدَعْوَى قُبْحُ تَوْجِيهِهِ إِلَى الْعَاجِزِ عَنْ اسْتِعْلَامِهِ تَفْصِيلًا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایسا جاہل جو اس معمور بے کے علم تفصیلی کو حاصل کرنے سے عاجز ہے، جیسے اس پر کوئی تکلیف متوجہ کرنا او عائد کرنا واجب کبھی ہے، اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ جو قادر علی الاحتیاط نہیں ہے، فرماتے ہیں جو قادر علی الاحتیاط ہے کہ جو بڑے آرام سے محتملات کو بجا لا سکتا ہے، یہ بندہ عاجز نہیں ہے۔ یہ دعویٰ آپ توجہ کرنا، یہ دعویٰ کہ قبح توجیہ العاجز عن استعلامہ تفصیلا کہ جیسے جو بندہ علم تفصیلی کے حصول پر قادر نہ ہو، عاجز ہو، جیسے اس کو مکلف کرنا کبھی ہے، اس طرح جو قادر علی الاحتیاط ہے، بے شک وہ قادر علی الاحتیاط ہے۔ احتیاط کیسے؟ بِإِتْيَانِ الْمُحْتَمَلَاتِ، ان کو بجا لا سکتا ہے، یہ کبھی ہے، ہم کہتے ہیں ممنوعۃ یہ دعویٰ۔ کیوں؟ جو قادر علی الاحتیاط ہے، کوئی قباحت، بھئی قباحت تو آنی تھی اس لیے کہ اسے تکلیف ما لا یطاق لازم آتی ہے، یہاں پر کون سی تکلیف ما لا یطاق ہے؟ وہ آرام سے 2 پڑھ سکتا ہے یا 3 پڑھ سکتا ہے، لہذا کوئی حرج نہیں۔ ختم۔ وَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْبَعْضِ، وہ جو محقق کمی نے فرمایا تھا پچھلے نظریے میں کہ مِمَّنْعِ التَّکْلِیفِ بِالْمُجْمَلِ کہ جناب تکلیف بالمجمل کبھی ہے کہ مولا ایک ایسی تکلیف دے مکلفین کو، لوگوں کو کہ جس میں اجمال پایا جاتا ان کو پتہ نہ ہو، یہ کبھی ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے لازم آتا ہے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، اور تاخیر البیان عن وقت الحاجہ کبھی ہے۔ قد عرفت منع قبحہ اولا، پہلی بات تو ہم نے یہ جواب دیا تھا وہاں پر بھی کہ بھائی جو بندہ علم تفصیلی کے حصول پر قدرت رکھتا ہے یا احتیاط پر قادر ہے، اس کے لیے یہ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لازم نہیں آتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسرا پھر ہم نے کہا تھا یہ قبح وہاں ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے لکھوایا بھی تھا کہ اجمال 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اجمال ذاتی ہوتا ہے، ایک اجمال عرضی ہوتا ہے۔ ہمارے محل باس میں جو اجمال ہے یہ عرضی ہے، یعنی بعد میں مرور زمان کے ساتھ عوامل خارجی آ گئے کہ جن کی وجہ سے وہ متعلق تکلیف مجمل ہو گیا، کوئی اجمال ذاتی اس میں نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا تھا جب یہاں ہو جائے لہذا یہ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ کا مصداق، کیونکہ مولا نے تو اس وقت واضح کر دیا، بعد میں حالات گزرتے گزرتے زمانے کے حوادث ایسے آئے کہ اس میں اجمال آ گیا، اور جیسے وہاں فقدان آ گیا یہاں آ گیا، لہذا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حصے کو پڑھ لیں۔ ہاں جی، ثم ان المخالف فی المسألۃ ممن اثرنا علیہ، اس مسئلہ شبہ وجوبیہ لعجل اجمال النص، توجہ میری جان، اس میں بھی شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ جو میرے سامنے ہیں فقط 2 بزرگار ہیں، ایک صاحب مشارق الشموس محقق خونساری اور ایک صاحب قوانین محقق قمی۔ اچھا، وَهُوَ الْفَاضِلُ الْقُمِّي وَالْمُحَقِّقُ الْخُنْسَارِي فِي ظَاهِرِ بَعْضِ کلماتہم، وہ وہاں پر بھی احتیاط کے قائل نہیں تھے، موافقت احتمالیہ کے قائل تھے، یہاں پر بھی ان کا نظریہ یہی ہے۔ اچھا، لَكِنَّهُ قُدِّسَ سِرُّهُ، لیکن یہاں پر محقق خونساری وافق المختار، لگتا ہے کہ اس مسئلہ میں وہ ہمارے مختار کے موافق ہیں،
یعنی مسئلہ شبہ وجوبیہ لجہت اجمال الناس میں ہم بھی احتیاطی ہیں، لگتا ہے وہ بھی احتیاطی ہیں۔ کیسے؟ فی ظاہر بعضها الآخر، ہمارے پاس ان کی کتاب کی ایک عبارت ہے، اس کتاب کی عبارت سے یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں اور احتیاط کے وجوب کے قائل ہیں۔ اچھا کیسے؟ قال فی مسئلہ التوضؤ بالماء المشتبہ بنجس، وہ ایک بات کر رہے تھے وضو کی کہ جناب اگر 2 لوٹے پانی کی یا 2 برتن پڑے ہوں، ایک میں نجاست کا یقین ہو اور ایک کا شک ہو کہ ایک یقینا نجس ہے، آیا وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر وہ فرماتے ہیں ایک بحث کرتے ہوئے کہ کلام لو فی معنی تکلیف العبادات، کہ جناب کسی بھی عبادت کی اس وقت تک ہمیں مکلف نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک اس کے اجزاء و شرائط سارے ثابت نہ ہوں۔ بہرحال وہ بحث تھی، اصل ان کی عبارت یہ ہے، وہ فرماتے ہیں لو حاصل یقین بالتکلیف بعمر، کہ اگر ایک مکلف کو ایک تکلیف بعمر کا یقین ہو، یعنی اس کو یقین ہے کہ میرے اوپر ایک چیز واجب ہے، لیکن وَلَمْ يَظْهَرْ مَعْنَى ذَلِكَ الْأَمْرِ، جو واجب ہے، جو تکلیف ہے، وہ اس کے لیے کلیئر نہیں ہے کہ وہ ہے کیا، بل یکون مرددن بین امور، بلکہ اس میں تردد ہے کہ شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو۔ وہاں فرماتے ہیں فلا یبعد القول، بعید نہیں کہ ہم یہ کہیں بے وجوب تلک الامور جمیعہ، کہ جن امور میں اس کو تردد ہے وہ سارے کے سارے واجب ہوں، سب کو بجا لانا ہو تاکہ برات یقینی حاصل ہو جائے۔ اور جو احتیاط میں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ تمام کو جا رہا ہو۔ اب اس پیرے سے لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں، لیکن تامل یہ پھر لمبا ہو جائے گا، چلو اس کو کل چھیڑیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ